ٹیلنٹڈ لوگوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں؟ اوکے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بات دراصل کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن آپ یہ سن کر ضرور حیران اور خوش ہوں گے کہ صرف انٹرنیٹ پر 10 لاکھ سے زیادہ سروسز اور پروڈکٹس بک رہی ہیں، اور ان سروسز اور پروڈکٹس کی بنیاد ٹیلنٹ کی صرف چند قسموں پر ہے، اور ٹیلنٹ کی ان قسموں میں سے ایک قسم آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ فی الحال میں آپ کو ٹیلنٹ کی صرف براڈ کیٹیگریز کے بارے میں بتاؤں گا، تاکہ آپ کو اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کرنے میں مدد مل سکے اور آپ اس کے مطابق پلاننگ اور محنت کر کے ایکسیلنس کو اچیو کر سکیں۔ تو ٹیلنٹ کی پہلی کیٹیگری کا نام ہے انٹرپرائزنگ۔ یہ لوگ الفاظ کے استعمال کے ماہر ہوتے ہیں، ان میں دوسروں کو متاثر کرنے اور ان کی قیادت کرنے کی قابلیت پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ نہ صرف اپنی بات منوانے کے قابل ہوتے ہیں، بلکہ دوسروں کو قائل کرنے کے بھی ماسٹر ہوتے ہیں۔ مثلاً قائد اعظم نیلسن منڈیلا، بل گیٹس اور اسٹیو جابس وغیرہ۔ تو آپ غور کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی قائدانہ صلاحیت موجود ہو، یا پھر آپ ٹونی رابنس اور ایرک ٹامس کی طرح دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہوں، یا پھر آپ پاکستانی نژاد شاہد خان کی طرح کاروباری صلاحیتوں سے مالا مال ہوں۔ تو ٹیلنٹ کی دوسری کیٹیگری کا نام ہے سوشل۔ یہ لوگ دوسروں کی فلاح و بہبود کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور یہ دوسروں کی مدد اور کیئر کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً عبدالستاری، روتھ فاؤ، فلورنس نائٹنگیل اور مدر ٹریسا وغیرہ۔ تو آپ غور کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر سوشل ورکنگ، کیئر گیونگ، دوسروں کی بات سننے اور ان کی کاؤنسلنگ وغیرہ کی قابلیت موجود ہو، یا پھر آپ کسی اور طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہوں۔ تو ٹیلنٹ کی تیسری کیٹیگری کا نام ہے انویسٹیگیٹو۔ ان لوگوں میں تحقیقاتی اور تجزیاتی مادہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ یہ مفکرانہ، محققانہ اور پرابلم سالور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت سے جو پہلے کی روایات اور سسٹمز قائم ہوئے ہوتے ہیں، ان کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے اندر موجود خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کا حل پیش کرتے ہیں، اور نئے سسٹمز اور روایات کو پیش کرتے ہیں پہلے فرسودہ نظاموں اور روایات کے برعکس۔ مثلاً علامہ اقبال، سر سید احمد خان، ارسطو، سقراط اور کارل مارکس وغیرہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر محققانہ، تحقیقی یا تجزیاتی یا کوئی پرابلم سالونگ کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہو۔ تو ٹیلنٹ کی چوتھی کیٹیگری کا نام ہے آرٹسٹک۔ یہ لوگ نہ صرف تخلیقی ذہنوں کے مالک ہوتے ہیں، بلکہ اپنے احساسات و جذبات کا فنکارانہ انداز میں اظہار کرنے پر بھی ملکہ رکھتے ہیں۔ ان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے فن پاروں اور شاہکاروں کے ذریعے
دوسروں کی حصے جمالیات کی تسکین کر سکتے ہیں. مثلاً شیکسپیئر، غالب، صادقین اور نصرت فتح علی خان وغیرہ. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کسی قسم کی مصورانہ، شاعرانہ یا گائکی وغیرہ کی صلاحیت پائی جاتی ہو، یا پھر آپ کے اندر کوئی ادیبانہ قابلیت ہو اور آپ کوئی بیلاگ لکھنا چاہتے ہوں، یا آپ وہ ناول لکھنا چاہتے ہوں جس کے آپ ایک عرصے سے خواب دیکھ رہے ہیں. تو بس پھر شروع ہو جائیے اور اپنا کام شروع کیجیے اور اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار کیجیے. ٹیلنٹ کی 5ویں کیٹیگری کا نام ہے کنونشنل. یہ لوگ جاب کرنے کا مزاج رکھتے ہیں اور فکس سیلری چاہتے ہیں. یہ لوگ زیادہ قائدانہ کام کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لگا بندہ نظام ہو جس کے بنے بنائے قوانین ہوں، جس میں یہ کام کریں اور کوئی ان کو بتانے والا ہو کہ کام کیسے کرتے ہیں. پھر یہ 9 to 5 جاب کریں اور شام کو یہ ریسٹ کریں اور ریلیکس کریں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی مینیجر، ایڈمنسٹریٹر، ڈاکٹر، انجینئر، سول سرونٹ یا اکاؤنٹنٹ وغیرہ بننے کی قابلیت موجود ہو. تو پھر آپ کا ٹیلنٹ کنونشنل ہے. ٹیلنٹ کی 6ٹھی کیٹیگری کا نام ہے ریئلسٹک. یہ لوگ پریکٹیکل مزاج کے حامل ہوتے ہیں. یہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کے ہنر سے فطری طور پر آشنا ہوتے ہیں. یہ زیادہ آئیڈیاز وغیرہ کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنانے اور ان کو مرمت کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں. مثلاً ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی اعلیٰ درجے کا اسپورٹس مین، مستری، ڈیکوریٹر، میکینک، کوئی کارپینٹر یا کوئی اس طرح کا کوئی اور دستکار بننے کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہو. تو پھر آپ کا ٹیلنٹ ریئلسٹک ہے. آپ اسی شعبے میں اپنا مقام اور نام پیدا کیجیے. یاد رکھیں کہ انسان جب اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر لیتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے تو اس کو نہ صرف کام کرنے کا مزہ آتا ہے، بلکہ اس کو زندگی زیادہ حسین اور خوشگوار لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب جب کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچان چکے ہیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز کیجیے. اپنے ٹیلنٹ کے مطابق پلاننگ اور محنت کیجیے اور ایکسلنس کو اچیو کرنے کی کوشش کیجیے. اس سے نہ صرف آپ کو عزت، دولت اور شہرت حاصل ہوگی، بلکہ آپ ایک پرسکون اور مطمئن زندگی گزارنے کے بھی قابل ہو جائیں. تو آخر میں آج کا میسج، اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیجیے اور ایک بھرپور، کامیاب اور مطمئن زندگی بسر کیجیے.